اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ وعزۃ منی. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. عزیزان محترم، بزرگان مذہب و ملت، دوستداران آل محمد، دیکھیے یہ پروگرام تقریباً زید احمد چمن صاحب 38 سال سے کر رہے ہیں اسی جنتر منتر پر، اور میں تقریباً 27-28 سال سے اس پروگرام سے جڑا ہوا ہوں. ان کی آواز یہاں سے اٹھی اور الحمدللہ پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں جگہ جگہ گائے بگائے، گاؤں، شہر، صوبوں میں، ضلعوں میں، ہر جگہ احتجاج ہو رہا ہے. ابھی میں جس گاڑی سے آ رہا تھا، ہمارے دوست جعفر صاحب وہ کہنے لگے قبلہ یہ احتجاج روح اللہ صاحب تشریف میں ہمارے ممبر آف پارلیمنٹ روح اللہ صاحب لوک سبھا کشمیر سے تشریف لے ہیں. ان کا میں شکریہ تو نہیں کروں گا لیکن دعا دوں گا. جس جذبات میں وہ اسپیچ کرتے ہیں، بولتے ہیں، واقعی میں سلام کرتا ہوں. اور میں ان کے بولنے سے پہلے میں ان کو بتلا دوں ممبر آف پارلیمنٹ ہمارے روح اللہ صاحب کہ وہ اس آواز کو پارلیمنٹ میں ضرور اٹھائیں گے انشاءاللہ. یہ ہادی ہم ایک میمورنڈم دیں گے تاکہ پرائم منسٹر صاحب کو اور ہمارے منسٹر کو پارلیمنٹ میں آواز بھی اٹھائیں گے اور یہ ایک میمورنڈم دیں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور مولانا سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کم لفظوں میں. عزیزان محترم، سوال یہ ہے کہ ہم اتنے وقت سے آواز اٹھا رہے ہیں اور ابھی تک اس کا اثر کیوں نہیں ہوا. دیکھیے، ایک بات ابھی میری اہلیہ نے کہی کہ مولانا سعودی میں تو مسلمانوں کی حکومت ہے اور بی بی زہرا نبی کی بیٹی ہیں، مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیں، کربلا میں بھی مسلمان تھے، حافظ تھے، قاری تھے، صحابہ کے بیٹے تھے. سب ہونے کے باوجود نواسہ رسول کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. یہ وہی افراد تھے کہ جنہوں نے نبی کریم کو ان کی حیات طیبہ میں کئی مرتبہ زہر دیا گیا. یہاں علماء موجود ہیں، میری بات کی تصدیق کریں گے. میں بہت زیادہ باتیں نہیں کہوں گا لیکن جو کہوں گا بہت نبی تولی کہوں گا. عزیزان محترم، یہ وہی افراد تھے جنہوں نے نبی کریم کو زہر دیا. یہ وہی افراد تھے کہ جنہوں نے نبی کریم کی آنکھیں بند ہوئے کافی وقت، تھوڑا وقت بھی نہیں گزرا تھا کہ نبی کی بیٹی کی دروازے پر آگ و لکڑی لے کر آ گئے. یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے مسجد کوفہ میں مولا کائنات کو، دماد رسالت کو شہید کر دیا. یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے دیکھا تھا کہ نبی نے اپنے کاندھے پر امام حسن کو بٹھا کر کہا تھا کہ حسن منی وانا من الحسن. یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے امام حسن کو زہر دیا اور ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ زہر دیا گیا، جبکہ یہ جانتے تھے کہ امام حسن علیہ السلام مولا رسالت مآب کے نواسے ہیں اور چہیتے نواسے ہیں، جنہوں نے رسالت مآب کی نگاہ میں امام حسن اور مولا حسین کی عظمت دیکھی تھی. عزیزان محترم، یہ وہی افراد ہیں کہ جنہوں نے کربلا میں امام مظلوم کو 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا. یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے بعد رسالت نبی کریم کی ناموس کو گائے بگائے در بدر پھرایا. جہاں یہ وہی افراد ہیں کہ جنہوں نے نبی کے نواسیوں کو دیار بدیار پھرایا. عزیزان محترم، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے نواسہ رسالت کے جسم اقدس کو بعد شہادت پامال کیا. آپ ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ اور یہ وہی لوگ ہیں جو آج جگہ جگہ اور مقام در مقام ہر جگہ انقلاب اللہ اکبر کہہ کر بے گناہ لوگوں کو شہید کرتے ہیں. عزیزان محترم، ان لوگوں کو شہید اس لیے کیا جا رہا ہے، ان کی خطا صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ وہ حسین کا ماتم کرتے ہیں اور یا علی مدد کہتے ہیں. عزیزان محترم، ہم گولی کھا کر اور گلا کٹا کر یہی کہتے ہیں کہ تو جتنی گولی مارے گا ہم اتنی مرتبہ یا حسین اور یا علی مدد کہیں گے. اللہ اکبر. لبیک یا زہرا، مرد آباد، مرد آباد. عزیزان محترم، یہ حقیقت ہے کہ ہم یہاں آواز اٹھا رہے ہیں. یہ آواز ہماری شاید سعودی ایوانوں تک نہ پہنچے
لیکن یہ حقیقت ہے کہ بارگاہ خداوندی میں ہم اس عنوان سے آتے ہیں کہ پروردگار ہم اس پرندے کی طرح جو جناب ابراہیم کو بچانے کے لیے آگے نمرودی سے بچانے کے لیے منکار میں ایک تھوڑا سا پانی لے کر گیا تھا. اسے معلوم تھا کہ آگ بہت زیادہ ہے, میری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے, میں آگ میں جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. لیکن اسے معلوم تھا کہ اگر روز محشر یہ سوال کر لیا گیا کہ تم کیا کر رہے تھے, نبی کے اوپر ظلم ہو رہا تھا اور تم خاموش بیٹھے تھے. عزیزان محترم, ہم اسی لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ کل کو روز محشر نبی کے سامنے ہم سرخرو ہو کر یہ کہہ سکیں کہ اللہ کے نبی, ہماری آواز میں طاقت نہیں تھی, ہمارے جسموں میں طاقت نہیں تھی, لیکن ہم جس بساط میں تھے, جس حیثیت میں تھے, جس کنڈیشن میں تھے, جس اوقات میں تھے, ہم نے اس کے لیے آواز اٹھائی. عزیزان محترم, صرف نبی کی بات, نبی کی بیٹی کا مسئلہ نہیں ہے. عزیزان محترم, میرا سوال امت مسلمہ سے یہ ہے, اور یہ میڈیا بندو بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے سوال یہ ہے کہ آج پورے ہندوستان میں جو مزاروں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, انہیں کیا نبی سے محبت نہیں ہے؟ وہ بھول گئے ہیں کہ نبی کی بیٹی کا مزار اجاڑ دیا گیا ہے. نبی کے روزے پہ جاتے ہیں جہاں ایک وقت میں 1 لاکھ سے زیادہ لائٹیں جلتی ہیں, اور شام ہونے پر پورا مدینہ روشن ہو جاتا ہے. ان بغیرت مسلمانوں سے پوچھو کہ یہ بتاؤ کہ جو چند پتھر پڑے ہیں ان پہ اندھیرا کیوں ہے؟ پوچھو ان بغیرتوں سے کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو, جس نبی کا نام لے کے جیتے ہو, جس نبی کے قدموں کی برکت کی وجہ سے تم بھوکے ننگے مسلمانوں کو پیٹ بھر کھجوروں کے علاوہ نہیں میسر آتا تھا, آج تمہارے پاس سونے کے انبار لگے ہوئے ہیں, اس نبی کی بیٹی کا مزار اجڑا ہوا کیوں ہے؟ ہم تم سے نہیں کہتے کہ تم روزہ تعمیر کرا دو, تمہاری اوقات ہی نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر بھیج دیں گے, اپنا خون بھیج دیں گے, اپنی ماں کے زیور بھیج دیں گے, لیکن ہم شہزادی کا روزہ تعمیر کریں گے. عزیزان محترم, میں سعودی حکومت سے اپیل کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں اپنی حکومت کے پی ایم جناب نریندر مودی صاحب سے کہ وہ سعودی حکومت پر دباؤ بنائے اور شہزادی فاطمہ الزہرا کا روزہ تعمیر کرنے کی گزارش کریں, اور بی بی کا زہرا جلد از جلد تعمیر ہو. والسلام.